عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ، ابی اسید کا جو روایت ہے آپ اس کی سیاق سباق سمجھ لو. یہ روایت کوئی عام کتاب میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت جو ہم نے پڑھی پہلے یہ ہے بخاری شریف کے اندر کتاب الطلاق. آپ خود کھول لیں اس حدیث کو، اور اگر ترجمہ نہیں آتی تو آج دور ہے مجرب دور ہم اس کو کہتے ہیں، تجربے کا دور ہے اور تجربات نے چیزیں آسان کی ہے. یہ مکار انسان جو پنجاب میں پیدا ہو گیا ایک غیر مقلد کے گھر میں، یہ حرام کا نطفہ اویس کے نام سے، جس پر اپنے باپ نے ایک اچھا نام بھی بدنام کیا. اگر میرا ایسا بچہ ہوتا تو خدا کی قسم مجھے پہلے سے پتہ ہوتا میں اس کی گردن اڑاتا اور دنیا کو دکھاتا کہ اس سے مکار انسان آنے والے دور میں یہ ایک مکار انسان بنے گا. اس وجہ سے یہ روایات ان کو معلوم تک نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہی ہے، اس کا دعویٰ یہی ہے میں نے اسلام کو پڑھا ہے. اگر اس نے اسلام کو پڑھا ہوتا تو اس کو قرآن حدیث سمجھ میں آتی، لیکن انہوں نے اسلام نہیں پڑھا اور خود سے ایک شخص بیٹھ کر خود کتابیں پڑھ کر، تاکہ میں کتابوں کو خود پڑھوں گا تو میرا عقل اتنا ہے کہ میں سمجھ جاؤں گا. اب انہوں نے ایک دھوکہ کیا ہے ایک شخص کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ آیا ہے، اور میں نے ان کو بھیجا بھی یہی ہے، اور اب بھی میرا چیلنج تا قیامت ہے میرے ساتھ یہ بات کری. کسی پہلو پر ایک واقعہ یا ایک اعتراض 2 دن پہلے مجھے بتائے، اور اس کے بعد ایک چینل پر یہ میرے ساتھ بات کری. اگر مجھے خاموش کیا تو میں تو اسلام چھوڑوں گا نہیں. اگر ان کو خاموش کیا، ہاں مجھے خاموش کیا تو میرا خون اس کو معاف ہے میری طرف سے، اور حکومت کی طرف سے بھی، خاندان کی طرف سے بھی. اگر میں نے ان کو خاموش کیا یا اسلام قبول کریں گے یا اس کا سر اڑا دوں گا. بس یہی حال ہوگا اس بات کا. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر پھر انگلی اٹھایا ہے. پہلے میں نے ام عائشہ کے بارے میں جواب دیا ہے، اور اس واقعہ کو میں انشاءاللہ العزیز تفصیل کے ساتھ پھر لے کر آؤں گا. اب آتی ہے یہ بنی غفار، ان کا جو واقعہ ہے صحیح بخاری کتاب الطلاق میں یہ روایت موجود ہے. جونیہ نام سے ایک عورت ہے، امیمہ بنت النعمان الغفاریہ. اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ محدثین کا اختلاف 2 لفظوں میں، یہ یا غفاری تھی یا یہ کندیا، دونوں اقوال ملتے ہیں. آپ کو تفصیل میں بتاتا ہوں. پہلے آپ عربی عبارت سن لیں. عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أوتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حازنة لها فلما دخل عليه النبي قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق قال فهو بيده يزع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عزت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أقصها رازقيتين وألحقها بأهلها. ان کا نام کیا تھا 2 اقوال ہے. اب آتی ہے اس بارے میں، پھر حدیث کا ترجمہ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا اور اس کا مکر اس کی منہ فرماروں گا. امیمہ بنت النعمان الغفاریہ یعنی قبیلہ بنو غفار سے اس عورت کا تعلق تھا. نمبر 2 اسماء بنت النعمان بن الجون الکندیہ. اور اس مکار کو میں اس لیے سخت زبان میں جواب دے رہا ہوں، یہ پروڈیوسر کی گود میں بیٹھ کر اس نے صرف اور صرف یہ غلط بات ہی نکالنا صحیح اخلاق کی دائری میں، یعنی رسول اللہ کی اتنے حسن اخلاق، اتنے حسین اخلاق انسان میں غلطی نکالنا اس نے پروڈیوسر صاحب کی گود میں سیکھی ہے. ہمارے پٹھان کہتی ہے، اس کے بارے میں پٹھانوں میں ایک بات مشہور ہے،
پٹھان اس بارے میں کہتے ہیں کہ رذیل تو صبر کرتا ہے لیکن رذیل کا جو جگہ ہے وہ جگہ صبر نہیں کرتا۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو یہ رذیل انسان پہلے کہتے ہیں ہم ملحدین ماں کے علاوہ دنیا کی ساری عورتوں کے ساتھ اختلاط کو صحیح سمجھتی ہے، اور اس کے بعد اٹھ کر یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی یہ واقعہ ہم بہنوں ہم ماں کے ساتھ نہیں سن سکتی، تو بہن کے ساتھ حرامی توب رذیل توب کرنا چاہتی، اور تو اٹھ کر نبی علیہ السلام کی ذات پر ایسے اعتراض کرتے، عامر حق میں آپ سے بلا دوں گا، میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ، تو پھر عامر حق کو کیا، ہر مسلمان تمہارے سامنے جو آئے گی انشاءاللہ اس طریقے سے پٹائی کریں گے۔ 2 نمبر قول یہ ہے کہ اسماء بنت النعمان بن الجون الکندیہ قبیلہ کنسی، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں دونوں کو ایک ہی عورت قرار دیا ہے، یہ ایک عورت ہے اور اس کا مشہور لقب الجونیہ تھا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا نکاح کب ہوا؟ نکاح 9 ہجری یا 10 ہجری میں اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، قبیلہ غفار کندہ انہوں نے قبول کیا اور اسے مدینہ بھیج دیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب نبی علیہ السلام خلوت میں اس کے پاس گئی اور فرمایا حبی نفس کی لی، اپنا آپ مجھے ہبہ کر دو، تو گھبرا گئی۔ اس نے کہا کیا ملکہ بازار کے آدمی کو اپنے آپ ملکہ بازار جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ ہبہ کرتی ہے؟ نبی علیہ السلام سے یہ کہا، یہ ڈر گیا، ڈر کی وجہ سے بولا۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک، اس عورت نے کہا میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جب یہ لفظ بولا رسول اللہ فوراً رک گئی اور فرمایا قد عصت بمعاذ، آپ روایت میں یہ الفاظ دیکھ سکتی ہے، تم نے بڑی پناہ مانگی ہے، یعنی اللہ کے نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئی، پھر اسے طلاق دے دی اور ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے 2 جوڑے کپڑے دو اور گھر واپس بھیج دو۔ اب دخول اور خلوت سیاح سے پہلے طلاق ہو گئی، اس لیے عدت نہیں تھی اور مہر جو ہوتی ہے وہ بھی واجب نہیں ہوا۔ البتہ ہمارے نبی نے استحساناً 2 کپڑے ان کو دی۔ اعوذ باللہ منکی، اصل ملحدین کا اعتراض اس لفظ پر ہے، اس سے 3 جملے نکل آتی ہے۔ نمبر 1، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اس نے دایا سے اس کے جو دایا تھی، دایا نے دھوکہ دیا تھا، اس کو الجونیہ کو دایا نے دھوکہ دیا تھا، کہا تھا دایا نے کہا تھا رسول اللہ علیہ السلام جب آپ کے پاس آئی تو آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ منک۔ یہ کیوں کہنی ہے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کو یہ الفاظ بہت پسند ہے، اور الجونیہ جو تھی وہ ناسمجھ تھی، تو اس نے فوراً جب نبی علیہ السلام ان کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنے آپ ہبہ کر دو، تو فوراً اس نے یہ جملے کہی کہ رسول اللہ کو شاید یہ جملے حقیقت میں پسند ہو اور اس کو اس کا مطلب معلوم نہیں تھا۔ اب آپ کا ایک اعتراض بھی ہے کہ اس عورت سے نبی علیہ السلام نے کیوں کہا کہ مجھے اپنے آپ کو ہبہ کرو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ رسول اللہ کے اخلاق تھے۔ پہلے اس نے نکاح قبول کیا ہے، اب اگر اس نے نکاح کو قبول نہیں کیا اور دل سے اس نے قبول نہیں کیا، اس وجہ سے یہ ایک کمال کے کام ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسری بار بھی ان سے اجازت لی کہ مجھے اپنے آپ کو ہبہ کرو۔ دوسرے علماء جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ حسن و جمال میں مغرور تھی، الجونیہ، اس نے اپنی حیثیت کا گھمنڈ تھا، اس لیے اپنے آپ کو ملکہ کہا۔ اللہ کو منظور تھا کہ نبی کے ازواج مطہرات صرف وہی ہوں جو امہات المؤمنین کہنے کے لائق ہو، اس لیے یہ نکاح مکمل نہیں ہوا، نبی نے خلوت نہیں کیا۔
اب تو اعتراض اس وقت کرتا جب نبی علیہ السلام زور زبردستی کرتا، اور اتنے صحابوں میں ایک میں بھی نعوذ باللہ غیرت نہیں آیا کہ ایسا واقعہ رسول اللہ کے سامنے آیا پیش اور انہوں نے اپنے آنکھ بند کر کے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارا رسول اور نبی، استغفر اللہ، میری زبان پر یہ باتیں نہیں آتی۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں رسول اللہ کے۔ اعوذ باللہ منک، اس سے نکاح پسخ ہو جاتا ہے۔ اگر عورت دخول سے پہلے یہ کہے اور شوہر رک جائے تو یہ طلاق شمار ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ جملے سنے فوراً رک گیا، جبر نہیں کیا، عورت کی عزت کا خیال رکھا۔ تو نبی علیہ السلام نے بنی غفار کندہ کی ایک عورت الجونیہ سے نکاح کیا، مگر رخصتی کے وقت اسے ناسمجھی یا غرور میں اعوذ باللہ منکا انہوں نے کہہ دیا۔ آپ نے اس وقت اس عورت کو چھوڑ دیا، عزت سے واپس بھجوا دیا، خلوت نہیں ہوئی، اس لیے وہ امہات المومنین میں شمار بھی نہیں ہوا۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ یہ عورت بعد میں کیا کرتی تھی، اور بعد کی تاریخ اس انسانی شکل میں جو مکار جانور بیٹا ہے، اس کو اس کا پتہ ہے یا نہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اکسوہا رازقیتین والحقها باہلہا، ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دو داری دار یمنی چادر وہ پہنا کر اسے اپنے قبیلے میں چھوڑ دیا، اس کا جو قبیلہ تھا۔ راستے میں ابو اسید کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ روتی تھی۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ فکانت تقول ادعونی الشقیہ، مجھے بدبخت کہو۔ خود وہ عورت یہ کہتے کہ مجھے بدبخت کہو۔ جو باتیں انہوں نے کی اعوذ باللہ من کا، اس پر اسے پہلے جو الفاظ میں نے کہی روایت میں غالبتاً تھے، نبی نے جب کہا اپنے آپ مجھے ہبا کر کو، اور اس نے اپنے آپ کو ملکہ کہا، اپنے ذات کا گھمنڈ کیا، تو اس الفاظ پر اسے بہت ندامت تھی اور یہ کہتی تھی ادعونی الشقیہ، مجھے بدبخت کہو، ندامت تھی اس بات پر۔ اور اس کے بارے میں ابن سعد نے 2 اقوال اور نقل کیے کہ اپنے قبیلے واپس جا کر اس نے مہاجر بن ابی امیہ مخزومی سے نکاح کر لیا۔ مہاجر بن ابی امیہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائی تھی، اور ام سلمہ کون تھی؟ رسول اللہ علیہ السلام کی بیوی۔ اور دوسرا قول یہی نقل کیا ہے مورخین نے، کسی کے ساتھ الجونیہ نے نکاح نہیں کیا اور گمنامی میں پوت ہو گئی۔ تو ہم اس اقبال سے کہتے ہیں کہ خنزیر انسان، دین آپ کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کل تمہیں معلوم نہیں کہ امریکہ کے اندر کوئی آپ کو الٹا انشاءاللہ العزیز لٹا کر اور آپ کی یہ سر سے ہمارے پٹھان کہتے چکنی بنائیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے، جانور آپ پہ مزے کریں گے۔ تو خدا کے لیے الزام کس مت کرنا، اور جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کی خدمت میں میرا درخواست ہے، یہ روایت سیاق و سباق کاٹ لیتی ہے اور عوام میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے۔ تو عوام تو صرف نام لیتے کہ جی ہاں ہم تو بہت چالاک، اب چالاک ہوتے تو ایسے خنزیر لوگ آپ کو دھوکہ کیسے دیتے۔ تو رسول اللہ علیہ پورا روایت یہی ہے۔ اس پر اور کوئی اعتراض ہو، یہ خنزیر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو تو میں انشاءاللہ العزیز تیار ہوں۔ یہ آپ خود سنی پہلے یہ روایت، یہ جو بات ہی کرتی ہے کسی غیر مولوی کے ساتھ خود کو مولوی ثابت کرنے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی لائیو سٹریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میرے والد پنجاب سے
کیونکہ نبی کے معجزوں کو پہچاننے کے لیے اگر پہلے اللہ تعالیٰ کا پہچاننا ضروری ہے، تو اگر آپ اے سے بی تک جا سکتے ہیں تو پھر لاجیکلی آپ کو بی سے اے تک بھی جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو ان کی حیات مبارکہ ہے، اگر اس کو ہم گریسپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اگر واقعی ان کو کسی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت آتی تھی تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. آج ایک مرتبہ پھر مظفر گڑھ پنجاب سے محترم محمد طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معلم رہے ہیں اسلامیات کے، طویل عرصے تک درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں. طارق صاحب کو ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. طارق صاحب کیا حال چال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، شکریہ. اچھا طارق صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ ابن کثیر جو ہیں وہ 1301 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 1373 عیسوی میں ان کا انتقال دمشق میں ہوا، اور علامہ ابن کثیر کو تفسیر کا، قرآن پاک کی تفسیر کا، صرف کا، نحو کا، منطق کا، حدیث کا اور اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کا ایک ماہر سمجھا جاتا ہے. اور ان کی جو تفسیر ابن کثیر ہے اور تاریخ ابن کثیر ہے وہ پاکستان کے مدارس کے اندر بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ اور لطف و احتشام کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اس وقت میں نے اسکرین پر ایک لنک شیئر کیا ہے جو کہ تاریخ ابن کثیر میں سے لیا گیا ہے، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. طارق صاحب، میں یہ جو یلو لائنز ہیں اس میں تاریخ ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا اور اسے گھر لائے، اور آپ کے حکم سے اس نے اپنے کپڑے اتارے تو آپ نے اس کے پستانوں کے پاس فرش کی سفیدی دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنارہ کش ہو گئے اور فرمایا کہ اپنے کپڑے لے لو، اور صبح کو اسے فرمایا کہ اپنے اہل کے پاس یعنی اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور اسے اس کا پورا مہر جو ہے وہ ادا کر دیا. اب طارق صاحب، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے، جن کی اب آپ لوگوں نے سنا، اس نے صحیح قول کو چھوڑ کر ایک غلط اور اس کے پیچھے جو نیلی کا ہے اپنے اہل کے پاس چلی جاؤ اور اسی اس کا پورا مہر دیا. اور ابن نعیم نے اسی حمیل بن زید کے حدیث سے بحوالہ سہل بن زید انصاری روایت کیا، اور وہ حضرت نبی علیہ السلام کی دیکھنے والوں میں سے تھی. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے غفار کی ایک عورت سے نکاح کیا. میں کہتا ہوں کہ جن عورتوں سے آپ نے نکاح کیا اور انہیں گھر نہیں لائی، ان میں ام شریک ازدیہ بھی ہے. واقعی کی بیان ہے کہ ثابت شدہ بات یہ ہے کہ وہ دوسیہ تھی. بعض انصار یہ بھی کہتے اور بعض عامریہ کہتی ہے، اور دخول بنت الحکیم السلمی. اچھا، آپ نے سنا ہوگا یہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ کی امام ہے اور تاریخ حوالوں سے یہ جاتے ہیں یہ لوگ. میں نے علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا، فتوح الشام سب ان کی روایات سے بھرپور ہے. لیکن صحیح روایت جب بخاری میں ہے جس پر ساری امت کا اتفاق ہے، تو ایسے تو میں آپ کو 500 اعتراضات قرآن مجید کی صرف سورۃ الفاتحہ پر دکھاؤں گا. شیعہ کریں گے لیکن آپ شیعوں کی روایت لے کر آئیں گے. صحیح روایت یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا. یہ مکار انسان غلط روایت پیش کر کے غلطی وہ لوگوں میں پلاتے ہیں، ان کو اس منصب سے ہٹانا چاہیے. بس میرا مقصد یہی ہے. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.